جسم فانی ہے، سجانے کی ضرورت کیا ہے؟ حسن دنیا کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایسے اعمال کرو روح سے خوشبو آئے، عطر کپڑوں پر لگانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، آج معاشرے کا حال دیکھو اور معاشرہ چینج کرنے کی ضرورت ہے، آج معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ماحول ہمارے معاشرے کا بگڑتا جا رہا ہے، اسلام سے لوگ دور ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں گھر والوں سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں گھر میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہی شادیاں ہوتی ہیں چند دن اچھے سے گزرتے ہیں یا چند مہینے اچھے سے گزرتے ہیں، کوئی باپ کے خلاف ہو جاتا ہے، کوئی ماں کے خلاف ہو جاتا ہے، کسی کی بیویاں کچھ کرتی ہیں، کسی کے شوہر کچھ کرتے ہیں، ایک عجیب ہی ماحول گھر کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، اگر چاہتے ہو آنے والی اولاد کا، آنے والی پیڑھیوں کے مستقبل اچھے ہوں، ان کے فیوچر اچھے ہوں، آنے والا ان کا زمانہ اچھا ہو اور تمہاری فیملی ایک خوشگوار زندگی گزارے اور تمہاری فیملی ایک خوشی سے زندگی گزارے اور تمہارے پریوار والے اچھے سے زندگی گزارے اور تمہارے پریوار والے اچھے طریقے سے رہیں، گھر میں کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، اللہ اکبر، ایک دوسرے سے برائیاں نہ ہو، اچھے طریقے سے گھر کا ماحول رہے، تو تمہیں ویسا کرنا پڑے گا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر سے جھگڑے دور ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر سے لڑائیاں دور ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر سے برائیاں دور ہو جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں ہر کوئی خوش رہے، تو ہمیں فالو کرنا پڑیں گی ان کی زندگیاں کہ جنہوں نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کے لیے وقف کر دی، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی محبت میں گزار دی، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں گزار دی۔ ہمیں ان کی زندگیوں کو فالو کرنا پڑے گا۔ قسم رب کعبہ کی، کبھی لڑائی نہیں ہونے والی، کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے، گھر کا ماحول اچھا رہے گا، کوئی کسی سے نہیں لڑے گا۔ اگر ہم نے فالو کیا سیدنا صدیق اکبر کی زندگی کو، حضرت فاروق اعظم کی زندگی کو، عثمان غنی کی زندگی کو، مولا کائنات کی زندگی کو، آج عالم دیکھ لو، جب شادی ہوتی ہے چند دن گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں یا چند مہینے گھر والوں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر ایک وقت آتا ہے چند دنوں کے بعد جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ساس کی بہو سے نہیں بنتی، بہو کی ساس سے نہیں بنتی، بیٹے کی باپ سے نہیں بنتی، باپ کی بیٹے سے نہیں بنتی، بھائی بھائی کی نہیں بنتی، پڑوسی پڑوسی کی نہیں بنتی، پریوار میں اللہ اکبر ایک جھگڑے کا ماحول ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، ایک بات کا پیغام آپ تک پہنچاتا ہوں، یاد رکھنا، جس گھر میں لڑائیاں اور جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں ان گھروں میں برکتیں نہیں آتی، ان گھروں میں رحمتیں نہیں آتی۔ اگر تم چاہتے ہو تمہارے گھر کا ماحول اچھا ہو تو تمہیں فالو کرنا پڑے گا سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، ملکہ فردوس بری، سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سیدہ فاطمہ کی زندگی کو۔ کون سیدہ فاطمہ؟ ایک مرتبہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے آئے اور حضرت فاطمہ کا نکاح مولا کائنات سے ہو چکا تھا، لیکن جب سرکار حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے آئے تو مولا کائنات اس وقت گھر پر نہیں تھے، مولا کائنات نہیں تھے۔ اللہ کے رسول حضرت فاطمہ کو لینے کے لیے آئے، حضرت فاطمہ تشریف فرما تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی علی کہاں ہیں؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی ابا حضور علی کہیں باہر گئے ہیں، وہ آنے والے ہیں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں علی کو آ جانے دو پھر ہم لوگ چلیں گے۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں، سیدہ فاطمہ وہاں پر تشریف فرما تھی۔ سیدہ فاطمہ جانتی تھی بابا نے ایسا کیوں بولا ہے۔ اللہ کے رسول آرام کرنے لگے اور حضرت علی کے آنے کا انتظار کیا، اور جب مولا کائنات تشریف لے کر آئے، اللہ اکبر، آنے کے بعد مولا کائنات نے آنکھوں کو بند کیا اور ناک کے ذریعے گہری سانس لی، پھر گہری سانس لی، پھر گہری سانس لی۔ جس طریقے سے آج ہم خوشبو سونگھتے ہیں نا، اس طریقے سے مولا کائنات نے سانس لی اور کہا فاطمہ بتاؤ تو صحیح، رسول کائنات تشریف لے کر آئے تھے نا، اللہ کے رسول تشریف لے کر آئے تھے نا، پیارے نبی تشریف لے کر آئے تھے نا، مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے ان کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار جہاں جاتے تھے آپ کی خوشبو بتاتی تھی۔ ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر صحابہ کو ڈھونڈنا رہتا تھا، اللہ کے رسول کو تلاش کرنا رہتا تھا، کبھی ضرورت پڑتی تھی تو اللہ کے رسول کہاں بیٹھے ہیں صحابہ اکرام خوشبو سے پہچان لیتے تھے کہ یہ خوشبو سائیڈ میں جا رہی ہے، اللہ کے رسول وہاں تشریف فرما ہوں گے۔ خوشبو بتاتی تھی کہ ان گلیوں سے نبی گزرے ہیں، خوشبو بتاتی تھی کہ ان گلیوں سے میرے آقا گزرے ہیں۔ انہی کے لیے بریلی کے رضا نے کہا تھا، اسی خوشبو کے لیے بریلی کے تاجدار امام احمد رضا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے کہا تھا، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔
اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں خوشبو سے پہچان لیتے تھے. مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو سرکار کو نبی نہیں مانتے. مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر جو سرکار کو مرا ہوا کہتے ہیں معاذ اللہ. مجھے تعجب ہے ان کی عقلوں پر, مجھے حیرت ہے ان کی عقلوں پر کہ صحابہ خوشبو سے پہچانتے تھے, جانور بھی ان کو اپنا نبی مانتے تھے. آج انسان ہے ان کی نبوت پر انگلیاں اٹھاتا ہے, آج انسان ہے ان کی رسالت پر انگلیاں اٹھاتا ہے. ارے کیا نہیں پڑھا تو نے بریلی کے تاجدار کا فرمان؟ کیا تو نے نہیں پڑھا بریلی کے تاجدار کا عشق؟ بریلی کا تاجدار تو کہتا ہے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے وہ آگ بجھا دے گی جو آگ لگائی ہے. بریلی کا تاجدار تو کہتا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, لیکن رضا نے ختم آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں, حضرت علی نے کہا فاطمہ مجھے آقا کی خوشبو آ رہی ہے, کیا آقا گھر پر تشریف لائے؟ حضرت فاطمہ نے کہا تشریف لائے نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول تشریف فرما ہے اندر. مولا کائنات خوشبو کے ذریعے اللہ کے رسول کے پاس پہنچے. اللہ کے رسول تشریف فرما تھے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ اکبر, سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ تشریف کب لائے تھے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے بہت دیر ہو گئی ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں جب مولا کائنات نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آپ فاطمہ کو لے جاتے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی تمہاری بغیر اجازت کے کیسے لے جاتا؟ علی تمہاری اجازت نہیں تھی کیسے لے جاتا؟ جب تمہاری اجازت ہوگی تب تمہیں لے جاؤں گا. اب یہاں پر کوئی چھوٹے بڑے کا فرق نہ کرے, یہاں پر کوئی چھوٹے بڑے کی جو ہے تمہید نہ باندھے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں بڑے تو نبی ہی رہیں گے, آپ سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا بعد خدا, آپ سے اعلیٰ کوئی ہو ہی نہیں سکتا بعد خدا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے شوہروں کو, دنیا کی بیویوں کو, دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے باہر قدم نہ رکھے, کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے کبھی گھر کے باہر نہ نکلے, کوئی بھی عورت اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے کبھی بھی گھر کے باہر نہ جائے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں اللہ کے رسول نے فرمایا اگرچہ لڑکی کا باپ ہی لڑکی کو کیوں نہ لینے آئے, اگر لڑکی کا شوہر اجازت نہیں دیتا ہے تو اس کے باپ کو بھی چاہیے کہ بغیر اجازت گھر سے نہ لے جائے, بغیر اجازت گھر سے اپنے گھر پر نہ لے جائے. جب بیوی کا شوہر لڑکی کا شوہر اجازت دے تبھی لے جائے. یہ سنت کسی اور کی نہیں, نبی کونین کی ہے, یہ فرمان کسی اور کا نہیں, نبی کونین کا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی تمہاری اجازت نہیں تھی, علی تم نہیں آئے تھے, تمہاری اجازت لینی تھی. حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ اجازت کس بات کی, آپ لے جاتے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی اگر آج میں اس کو تمہاری بغیر اجازت کے لے جاتا تو یہ پیغام میرے امتیوں کے لیے ہے کہ کوئی بھی عورت کا باپ یا عورت کبھی بھی گھر سے باہر جائے تو اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے نہ جائے, اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے نہ نکلے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں آج عالم دیکھ لو مارکیٹوں کا, آج عالم دیکھ لو بازاروں کا, آج عالم دیکھ لو مزاروں کا, آج عالم دیکھ لو میلے ٹھیلوں کا, آج عالم دیکھ لو عرسوں کا. کس سے اجازت لی جا رہی ہے؟ کوئی اجازت نہیں لیتا کسی سے. کوئی بھی منہ اٹھا کر کہیں چلا جاتا ہے, پھر جھگڑے شروع ہوتے ہیں, پھر فساد شروع ہوتے ہیں, پھر گھروں میں لڑائیاں شروع ہوتی ہیں. توجہ کرو اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کبھی بھی لڑائیاں کبھی بھی فساد گھر میں نہیں ہوں گے, کبھی بھی جھگڑے گھر میں نہیں ہوں گے. اگر سیدہ فاطمہ کی زندگی کو فالو کیا, میری قوم کی بچیوں نے اگر یہ کنیز فاطمہ بن کر رہی, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کبھی جھگڑے نہیں ہوں گے, کبھی فساد نہیں ہوگا. اگر میری قوم کے نوجوانوں نے مولا کائنات کی زندگی کو فالو کیا, کتنی محبت کرتے تھے مولا کائنات حضرت فاطمہ سے. مولا کائنات کسی جنگ کے معاملے میں مصروف تھے اور 3 دن سے وہ گھر نہیں آئے تھے, آتے تھے تھوڑی دیر بیٹھتے تھے چلے جاتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا, انسان کسی کام میں بزی ہوتا ہے تو 3 منٹ کے لیے گھر پر آیا پھر باہر آ گیا. تو مولا کائنات 3 دن تک مسلسل ایسا کرتے رہے, آتے تھے چلے جاتے تھے, آتے تھے چلے جاتے تھے, اور 3 دن سے آپ نے کچھ نہیں کھایا تھا. 3 دن کے بعد مولا کائنات تشریف لے کر آئے. جب 3 دن کے بعد تشریف لے کر آئے اور حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا فاطمہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو, مجھے بھوک لگی ہے. 3 دن کے بعد مولا کائنات آئے ہیں اور 3 دن کے بعد کھانا مانگا ہے. اگر آج کی عورتیں ہوتی, اگر آج کی بچیاں ہوتی, اگر آج کی بیویاں ہوتی تو وہ کہتی 3 دن سے تم کہاں پر تھے, 3 دن سے کیا کر رہے تھے, اور تم کھانے کی بات کر رہے ہو, 3 دن سے غائب تھے اور مجھ سے کھانا مانگ رہے ہو. کوئی کھانا نہیں ہے, اگر لینا ہے تو خود لے لو, اگر لینا ہے تو
خود بنا لو, اگر کھانا ہے تو خود تیار کر لو. یہ آج کی قوم کی بچیوں کا عالم ہے, یہ آج کی قوم کی بیویوں کا عالم ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں. لیکن سیدہ کہتی ہیں علی 3 دن سے میں نے بھی کچھ نہیں کھایا. آپ کو معلوم ہے نا گھر میں چولہا نہیں جلا ہے اور گھر میں کچھ کھانے کے لیے بھی نہیں ہے. ہاں علی ہمارے گھر میں برکت بہت ہے, اللہ کا شکر ہے, الحمدللہ رب العالمین, لیکن علی 3 دن سے ہمارے گھر میں کچھ نہیں بنا ہے. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں مولا کائنات گھر میں کچھ نہیں بنا ہے, صرف آپ ہی بھوکے نہیں, میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, جب مولا کائنات نے اتنا سنا, آپ کی آنکھوں میں آنسو آنے والے, اور آپ نے کہا فاطمہ ذرا ٹھہرو, میں کچھ کر کے آتا ہوں. ایک قافلہ کہیں سے آیا تھا, مولا کائنات جب اس قافلے کے قریب پہنچے تو اس قافلے میں لوگ کام کر رہے تھے اور کچھ سامان اتار رہے تھے اور کسی جگہ پہنچانا تھا سامان. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا او قافلے والو, میں تمہارا سامان اتار دیتا ہوں, میں تمہارا کام کر دیتا ہوں, تم مجھے مزدوری دے دینا اس کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مولا کائنات نے کام کیا. جس کے گھرانے سے پوری دنیا کھاتی ہو, جس کے گھرانے پر پوری دنیا پلتی ہو, جس کے گھرانے کے ٹکڑے, جس کے گھرانے کا صدقہ, جس کے گھرانے کی خیرات پوری دنیا کھاتی ہو, اللہ اکبر, آج وہ مزدوری کرنے جا رہا ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, مولا کائنات جب مزدوری کرنے پہنچے, اور آپ نے کتابوں میں آتا ہے, مورخین لکھتے ہیں مولا کائنات نے عشاء کے بعد سے آدھی رات تک کام کیا. رات کا 1-2 بج رہا تھا, کافی رات ہو چکی تھی. جب آپ کو اس کی مزدوری ملی تو مزدوری جب آپ نے کی تو ان لوگوں نے آپ کو 2 درہم مزدوری دیا. جب 2 درہم مزدوری دیا تو آپ نے ان 2 درہموں میں سے بھی 1 درہم اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا. راہ میں لوگوں کو وہ 1 درہم دے دیا. اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں, لجپال گھرانہ ہے, کیا شان ہے اس گھرانے کی. یہ واقعی لجپال گھرانہ ہے, یہ واقعی غریبوں کو پالنے والا ہے, یہ واقعی اللہ اکبر یتیموں کے سر پر دستے شفقت پھیرنے والا ہے. ایسا گھرانہ نہیں ہو سکتا, ایسی فیملی نہیں ہو سکتی. کتنا اعلیٰ گھرانہ ہے, کتنا پیارا گھرانہ ہے. 1 درہم بھی صدقہ کر دیا. مزدوری کے 2 درہم ملے تھے اور 1 درہم لے کر آپ نکل گئے. رات میں سب کچھ بند ہو چکا تھا, دکانیں بند ہو چکی تھی, آپ کو جو کی تلاش تھی. آپ ایک صحابی کے پاس پہنچے اور کہا بھائی مجھے کچھ جو چاہیے تھا, اس لیے کہ میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں اور سیدہ کائنات بھی 3 دن سے بھوکی ہیں, فاطمہ بھی 3 دن سے بھوکی ہیں, انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہے. میرے بھائی ذرا کچھ جو ملے گا. تو وہ صحابی تھے, انہوں نے درہم لیا اور اس کے بدلے جو دے دیا. مولا کائنات جو لے کر گھر پر آئے تو کیا دیکھتے ہیں, سیدہ فاطمہ دروازے پر بیٹھی ہیں پردے کی آڑ لے کر. مولا کائنات وہاں پہنچے اور سیدہ فاطمہ کو جو دیا. حضرت فاطمہ الزہرا نے, سیدہ کائنات نے, مخدومہ کائنات نے, ملکہ فردوس بری نے, حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ جو لیا. اور جو لینے کے بعد آپ نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کو چکی میں ڈالا اور اس جو کو پیسا, اور جو کو پیسنے کے بعد آپ نے آٹا بنایا. آٹا بنانے کے بعد اللہ اکبر روٹیاں بنائی, اور روٹیاں بنانے کے بعد جب وہ روٹی گرم گرم مولا کائنات کے پاس آئیں اور مولا کائنات نے کھایا. 3 دن سے کچھ نہیں کھایا تھا, مزدوری کرنے خالی پیٹ گئے تھے, اور جب مزدوری کر کے آئے اور جب وہ روٹیاں آپ کے شکم میں گئی تو آپ نے کہا فاطمہ اللہ تجھ سے راضی ہو, اور اب تیرے بعد قیامت تک کوئی ایسی عورت نہیں ہو سکتی, اب تیرے بعد قیامت تک کوئی ایسی بیوی نہیں ہو سکتی, تیرے بعد قیامت تک کوئی ایسی زوجہ نہیں ہو سکتی. وہ وفاداری کا سبق اور وہ صبر و شکر تیرے اندر جو فاطمہ ہے, تیرے بعد کسی عورت کے اندر نہیں ہوگا. اللہ اکبر. اور مولا کائنات نے ارشاد فرمایا فاطمہ تم نہیں کھاؤ گی, فاطمہ کھا لو. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا لی آپ بھوکے تھے, جب تک آپ نہیں کھا لیتے تو میں کیسے کھاتی, جب تک آپ کو نہیں کھلا دیتی میں کیسے کھاتی. اب اسی کے تناظر میں اپنی قوم کی بچیوں سے, فاطمہ الزہرا کی کنیزوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, اور اپنے نوجوان بھائیوں سے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ کی بیوی ناراض بھی ہے تو آپ کیا اس کو نہیں منا سکتے؟ آپ کی بیوی ناراض بھی ہے, کیا آپ اس کو منا نہیں سکتے؟ کیوں نہیں منا سکتے؟ وہ اپنا پریوار چھوڑ کر آئی ہے, اپنے بھائیوں کو چھوڑ کر آئی ہے, اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر آئی ہے آپ کے لیے. اب سب کچھ اس کا آپ ہیں, اس کی دنیا آپ ہیں, اس کا پریوار آپ ہیں, سب کچھ آپ ہیں. اگر وہ آپ سے ناراض ہو بھی جاتی ہے تو منا لیا کرو. اللہ کے رسول اپنی بیویوں سے کتنا پیار کیا کرتے تھے. آپ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے امتی ہو تو سرکار کی جو بیویوں سے محبت تھی اس کو یاد کر کے اپنی بیویوں
بیویوں کو منا لیا کرو اور ان سے محبت کیا کرو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بیویاں محبت کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ تو نہ کہ مارنے کے لیے، نہ کہ گالیاں دینے کے لیے، اور ان سے زیادہ دن ناراض بھی نہ رہا کرو اس لیے کہ یہ نازک ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں اور میری قوم کی بچیوں، میں دونوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر زندگیاں اچھے سے گزارنی ہیں تو سیدہ کی زندگی کو فالو کرو، حضرت علی کی زندگی کو فالو کرو۔ اللہ